پیدائش 30واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے ہم دیکھیں گے. 25ویں آیت سے 30ویں آیت تک ہم دیکھیں گے. پیدائش 30واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے 30ویں آیت تک. اور جب راحل سے یوسف پیدا ہوا تو یعقوب نے لابن سے کہا مجھے رخصت کر کہ میں اپنے گھر اور اپنے وطن کو جاؤں. میری بیویاں اور میرے بال بچے جن کی خاطر میں نے تیری خدمت کی ہے میرے حوالہ کر اور مجھے جانے دے، کیونکہ تو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی ہے. تب لابن نے اسے کہا اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو یہی رہ، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ خداوند نے تیرے سبب سے مجھ کو برکت بخشی ہے. اور یہ بھی کہا کہ مجھ سے تو اپنی اجرت ٹھہرا لے اور میں تجھے دیا کروں گا. اس نے اسے کہا تو آپ جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی اور تیرے جانور میرے ساتھ کیسے رہے، کیونکہ میرے آنے سے پہلے یہ تھوڑے تھے اور اب بڑھ کر بہت سے ہو گئے ہیں. اور خداوند نے جہاں جہاں میرے قدم پڑے تجھے برکت بخشی. خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. بیٹھیے، تشریف رکھیے. ہاللویا، تعریف خدا کی تعریف. ہاللویا. ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہاللویا خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ آج ایک دفعہ پھر ہم اس کے حضور تعریف و تمجید کے لیے موجود ہیں. آج کلام مقدس کا جو بھید آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، آج کا مضمون ہے خدا کی برکت. لیکن اس کو اگر ہم تھوڑا سا انگلش میں دیکھیں تو زیادہ کلیئر ہو جائے گا. blessing of God through presence of God، یعنی کہ خدا کی برکت خدا کی موجودگی میں. آج کلام مقدس میں سے جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس میں یہودیوں کے جد امجد، جہاں سے خدا نے ابراہیم سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا شروع کیا کہ میں تیری اولاد ستاروں اور ریت کے ذروں کے برابر بڑھا دوں گا. ہاللویا. یہاں سے ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا اور پھر یعقوب وہ سورما تھا، یعقوب وہ خدا کا خادم تھا جس پر خدا کے وعدے جو باپ دادا سے کیے گئے تھے وہ پورا ہونا شروع ہو گئے. اور بنی اسرائیل کی جو بنیاد تھی ایز اے قوم ڈلنا شروع ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ جو وعدے خدا کرتا ہے اگر وہ آج ہماری زندگی میں پورے نہیں ہوتے، غور سے بات سنیے گا، اگر ہماری زندگی میں وہ وعدے پورے نہیں ہو پاتے تو ایمان رکھیے آپ کا خدا آپ کی دوسری تیسری نسل میں بھی جا کر وہ وعدے جو آپ کے ساتھ کرتا ہے پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللویا. قدرت والا خدا ہے اور یہ خدا کی موجودگی میں ہو سکتا ہے. presence of God ہی اس بات کی سٹیمپ ہے، اس بات کی مہر ہے کہ خدا کی برکت بھی ہے. اگر ہم برکت مانگتے رہیں اور موجودگی کو اہمیت نہ دیں
خدا کی پریزنس کو اہمیت نہ دیں، خدا کی موجودگی کو دھیان میں نہ لائیں اور صرف برکات ہی مانگتے رہیں، تو شاید ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اب اگر غور کریں تو یہاں پر ہمیں یعقوب اور لابن ربکا کا بھائی تھا اور یعقوب کا سسر تھا۔ یعقوب نے جب ماں کے مشورے پر باپ سے برکت لی دھوکے سے، تو عیساؤ اس کے خلاف ہو گیا اور عیساؤ کے ڈر سے وہ بھاگا ہے اور ماموں لابن کے پاس چلا گیا ہے۔ اب ماموں لابن کے پاس رہتے ہوئے اسے عرصہ گزر گیا ہے اور اپنے ماموں سے وہ کہتا ہے کہ میری بیویاں، میرے بال بچے، جو کچھ میرا ہے مجھے دے، میں واپس اپنے وطن، اپنے گھر میں جانا چاہتا ہوں، اپنے لوگوں میں جانا چاہتا ہوں۔ لیکن لابن کا جواب سنیے، لابن ایک سمجھدار شخص تھا اور وہ جانتا تھا کہ میری برکت آ کہاں سے رہی ہے۔ اکثر ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا میری برکت آ کہاں سے رہی ہے، ہماری برکات کا سورس کہاں ہے۔ کیوں ہمیں پتا نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم ڈبل مائنڈنگ زندگی گزارتے ہیں، اس کشتی میں بھی پاؤں رکھتے ہیں، اس کشتی میں بھی پاؤں رکھتے ہیں، خدا کے ساتھ بھی چلتے ہیں اور ابلیس کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ہم درباروں پر بھی جانا پسند کرتے ہیں، چھپ چھپ کر جادوگروں کے پاس بھی جانا پسند کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ بھی جڑے رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کچھ نہیں پاتے۔ ہمیں اپنی برکت کے سورس کا علم نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، آج ایماندار ہوتے ہوئے خدا کے روح سے معمور ہو جائیے، اور میں ایک سچائی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، اسے اپنی زندگی کے اندر سنہرے حروف سے لکھ لیجئے، اپنے گھر میں کہیں لکھ کر لگا لیجئے، کیونکہ کلام زبور 103 اس کی 5ویں آیت کا پہلا حصہ فرماتا ہے، وہ تجھے، وہ کون؟ خدا، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ ابلیس کے پاس آپ کو دینے کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، نیور۔ ابلیس آپ کو دکھ دے سکتا ہے، وہ آپ کو موت کے دانے پر لا کر کھڑا کر سکتا ہے، وہ آپ کو بیماریوں میں پھنسا سکتا ہے، وہ آپ کو قرض کے نیچے لا سکتا ہے، وہ آپ کی خوشحالی، آپ کی برکات کو بدحالی اور مشکل میں آپ کو پھنسا سکتا ہے۔ اس کے پاس دینے کے لیے ہے یہی کچھ، لیکن ہمارا زندہ خدا ہمیں دلدل میں سے نکال کر ہمیں خشک زمین پر کھڑا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اس کی خواہش بھی ہمیشہ یہی ہوتی ہے، ابلیس کے چنگل میں مت پھنسیے، اپنے برکت کے سورس کو پہچانیے، اور آپ کی برکت کا سورس کون ہے؟ زندہ خدا۔ بولے ہاللیلویا۔ ابلیس نہیں، ابلیس کے پاس برکت ہے ہی نہیں، ابلیس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہیں، برکت خدا کے پاس ہے۔ ہاں، ابلیس کے پاس لانتے بہت زیادہ، پھنس جائیے، اپنے آپ کو رگڑا دلائیے اور اپنا ایمان کھو بیٹھیے، لیکن ایماندار آج مضبوط ہو جائے، دل کو بھی مضبوط کر لیجئے، کیونکہ میں کہتا ہوں ہمیشہ آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کی ہے کہ جان جاوے تے جاوے پر ایمان نہ جاوے۔ میرے لیے زندہ رہنا مسیح ہے اور مرنا نفع ہے، میرے لیے زندہ رہنا مسیح ہے اور مرنا نفع، کیونکہ اگر میں زندہ رہتا ہوں تو مسیح میرے ساتھ رہتا ہے، اور اگر میں مر جاتا ہوں تو میں مسیح کے پاس چلا جاتا ہوں۔ دونوں صورتوں میں بن کر مسیح کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اپنے ایمان کو مت ڈگمگانے دیا کرے، ایمان میں مضبوط رہا کرے، آپ کے بگڑے کام خدا ہی سنوار سکتا ہے۔ اب لابن اس بات سے واقف ہے کہ جب سے یعقوب میرے پاس آیا ہے،
برکتیں آنا شروع ہو گئی ہیں. ہاللیلویا. جب سے یعقوب میرے پاس آیا ہے برکتیں آنا شروع ہو گئی ہیں. یعقوب کے پاس تھا کیا جس کی وجہ سے لابن برکتوں سے بھرنا شروع ہو گیا؟ یعقوب کے پاس کچھ اور نہیں تھا، یعقوب کے پاس زندہ خدا تھا. ہاللیلویا. یعقوب کے پاس کیا تھا؟ زندہ خدا تھا. اور وہ جہاں جہاں جاتا تھا خدا اس کے ساتھ جاتا تھا، اور وہ جو جو کرتا تھا خدا اس میں برکت ڈالتا تھا. اب لابن اس بات سے واقف تھا کہ میں جب یعقوب آیا تھا تو میرے پاس تھوڑی سی بھیڑ بکریاں تھیں، ہے نا؟ ابھی ہم نے حوالہ میں دیکھا تھا، آئیے دوبارہ دیکھتے. 27 میں دیکھیے. تب لابن نے اسے کہا اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو یہی رہ تاکہ میری برکت آتی رہے، تو یہی رہ، کیونکہ میں جان گیا کہ خداوند نے تیرے سبب سے مجھ کو برکت بخشی ہے. ہاللیلویا. کس کے سبب سے؟ تیرے سبب سے. اپنی برکت کو کسی اور چیز پر قربان نہ کیا کرے. یہ برکت کا کنیکشن بڑی دیر بعد جڑتا ہے. ابلیس برکت کے کنیکشن کو توڑ کر آپ کے اور آپ کے خدا کے درمیان میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور سورس کو توڑ دیتا ہے، کنیکشن کو توڑ دیتا ہے، سگنلز خراب کر دیتا ہے برکت کے. وہ تب ہوتا ہے جب ہم آتی برکات میں خدا کا شکر ادا کرنے کی بجائے کسی اور طرف منہ کر دیتے ہیں. زندہ خدا کو چھوڑ کر ہم دنیا داری کی طرف بھاگ جاتے ہیں. زندہ خدا کو چھوڑ کر ہم ابلیس کے کاموں میں پھنس جاتے ہیں. یہ سگنلز کے ٹوٹنے اور خدا اور آپ کے درمیان میں رکاوٹ کا نتیجہ ہوتا ہے. قرآن اپنی برکت کسی چیز پر قربان نہ کیا کریں. یہ میں آپ کو ہمیشہ ہی سکھاتا ہوں. اب لابن چاہتا ہے میری برکت کا سلسلہ رکے نا، کیونکہ یعقوب کیا ہے؟ بابرکت شخص ہے، اور جب تک یہ رہے گا اس کا خدا رہے گا، اور جب تک خدا رہے گا میری برکتیں آتی رہیں گی. ہاللیلویا. لابن کا دل تھا کہ یہ یہی دے، اور پھر یعقوب اسے کہتا ہے ہاں میں تجھے بتاتا ہوں. یعقوب سے 30ویں آیت دیکھیے ذرا. کیونکہ میرے آنے سے پہلے یہ تھوڑے تھے اور اب بڑھ کر بہت سے ہو گئے ہیں، اور خداوند نے جہاں جہاں میرے قدم پڑے تجھے برکت بخشی. جہاں جہاں میرے قدم پڑے تجھے برکت بخشی. کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ خدا کے حضور آنے سے پہلے اس کو آسان کر دیتے ہیں؟ خدا کے اس چرچ اس گھر میں آنے سے پہلے فائنینشل حالت کیا تھی؟ روحانی حالت کیا تھی؟ بدروحوں کے کیسے گول کے گول تھے، بدخالی اور قرضوں کے کیسے پیڑے پڑ رہے تھے. لیکن جب خدا کی حضوری میں آ گئے تو خدا نے ان تمام چیزوں میں سے نکال لیا. آج کیسی اکڑ یاد کیا کریں اس لمحے کو جب خدا نے آپ کو کسی وسیلے سے اس جماعت کا حصہ بنایا. کسی وسیلے سے خدا آپ کو اس جلتی آگ میں لے کر آیا، اور جب آپ آئے آپ مشکلات کا شکار تھے، بیماریوں کا شکار تھے، بدروہوں کا شکار تھے، بدحالی کا شکار تھے، لیکن خدا کے پاک روح کی آگ نے آپ کی تمام بیماریوں، تمام مشکلات، تمام ٹینشنوں کو جلا دیا اور آپ کو روح سے تپا دیا، اور اب آپ ایمان سے مضبوط ہیں. کیسے بھول جاتے ہیں؟ کیسے آپ کو یاد نہیں آتا؟ آئیے خدا کو پاس رکھے. لابن بے شک بتوں کو پوجنے والا تھا، لیکن وہ یعقوب کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا تاکہ برکتیں آتی رہیں. ہاللیلویا. لابن جان گیا کہ خدا مجھے برکت یعقوب کے وسیلے دے رہا ہے. آپ آج تک کیوں نہیں جانے کہ آپ کو برکت کیوں مل رہی ہے؟ آپ کو برکت کیوں مل رہی ہے؟ برکت کا سورس کہاں پہ؟ آپ خدا کا گھر ہے، خدا کا کلام ہے جو آپ کی زندگی میں آیا اور خدا نے آپ کو تبدیل کر کے رکھ دیا.
کیوں سورس کو توڑتے ہیں؟ کیوں کنیکشن کو خراب کرتے ہیں؟ خدا کے کنیکشن میں رہیے، کیونکہ آج کا ٹاپک ہے خدا کی برکات خدا کی موجودگی میں۔ اگر خدا نہیں تو برکت بھی نہیں۔ خدا کی برکات خدا کے ساتھ ہی آتی ہے، اور خدا، میں نے بھی اس دن ایک جگہ پر میں سیمینار میں پڑھا رہا تھا اور کہا جی خدا نو دینا ہے، تو میں کہا اپنی دائری کی پڑھیا کرو، ٹھیکا کرو، خدا اللہ پڑھ لے گا، وہ تو کیچ کر لے گا۔ آپ کو پھر کسی سورس میں آنا پڑے گا، آپ کو خدا کے کنیکشن میں آنے کے لیے آپ کو کسی جگہ کا سہارا لینا پڑے گا، اور وہ جگہ ابلیس کی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ خدا کے ساتھ کنیکشن کے لیے خدا کا گھر ہی خدا کی جگہ ہو سکتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں، کوئی اور نہیں۔ دھوکہ اپنے آپ کو دیتے رہے جتنا مرضی دیتے رہے۔ خدا کی برکت کے لیے خدا کا ہونا ضروری ہے، اور خدا کے ہونے کے لیے خدا کے ساتھ کنیکشن، خدا کے گھر میں آنا بڑا ضروری ہے، تبھی برکات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سو آئیے اپنے دلوں کو مضبوط کریں۔ تھوڑی بھیڑ بکریاں کیا ہو گئی؟ بہت زیادہ ہو گئی۔ کس کے وسیلے سے؟ یعقوب کے وسیلے سے۔ اور یعقوب کے وسیلے سے کیوں ہوا؟ کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ ہاللیلویا۔ آپ بھی اپنے سورس کو پہچانیے۔ کبھی اپنے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا جی میرا بھرا نہیں اتنے جاتا تو میں بھی نہیں جانا۔ اوکے اوکے، ڈونٹ وری۔ خدا کہتا ہے چل بھرا پیچھے جا، بہن پیچھے جا، دادے پیچھے جا، میرے پیچھے نہ آئے، کیونکہ میں نے تو تجھے برکت دینے کا سورس تجھے دے دیا۔ اب تیرے اوپر ہے، تیری سمجھداری ہے، یہ تیری عقل مندی ہے، یہ تیری سمجھداری ہے، اب تو نے اس پر قائم رہنا ہے۔ لب نے کہا تو یہی رہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ وہ جانتا تھا یعقوب رہے گا تو خدا رہے گا، اور خدا رہے گا تو برکتیں آتی رہے گی۔ آئیے ہوش کے ناخن لیں، آئیے اپنے آپ کو بڑا کر دیں، مچور کر دیں، بڑا کر، چھوٹے نہیں رہیں، کیونکہ خدا آپ کے لیے بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے۔ آئیے ایک اور مرد خدا کے تعلق سے پیدائش 13 باب کے اندر ذکر ہے ابراہیم اور لوط کا۔ خدا نے ابراہیم سے کہا چل بھی اپنے ناطے داروں کو چھوڑ، اپنے وطن کو چھوڑ، اور اس ملک میں چل جو میں تجھے دینا چاہتا ہوں۔ میں تجھے برکت دوں گا، تیری اولاد کو بڑھاؤں گا، اور ساتھ میں کہا کہ میں تیرے ساتھ رہوں۔ ہاللیلویا۔ ابراہیم کے ساتھ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ ابراہیم اپنی بیوی سارہ اور اپنے مال اور تھوڑے سے نوکروں کو لے کر ساتھ میں لوط کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے۔ لوط خدا کے پلان کے اندر نہیں ہے۔ پلان کس کے ساتھ ہے؟ خدا کا، ابراہیم کے ساتھ۔ خدا کا پلان ابراہیم کے ساتھ ہے، لوط خدا کے پلان میں نہیں ہے۔ لوط کو ابراہیم شامل کرتا ہے نا؟ اس کا مطلب ہے ابراہیم چاہتا ہے کہ اس کا بھائی بھی برکت پا جائے، بھتیجا بھی برکت پا جائے۔ ہم کیسے ہیں لوگ؟ ہم تجھے پیچھے لگ کے برکت چھاڑ کے کہتے اور چلے جاتے ہیں، بے برکت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنی برکت بھی گواتے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے اوروں کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔ آئیے بچانا شروع کریں، آئیے ساتھ لے کر جانا شروع کریں۔ اور پھر خدا نے کیا کیا؟ ابراہیم اور لوط دونوں امیر ہو گئے۔ 13واں باب آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، پیدائش 13واں باب۔ ابراہیم اور لوط دونوں امیر ہو گئے، اتنے امیر ہو گئے کہ ان کے پاس بھیڑ بکریوں کے غولوں کے غول تھے، نوکر چاکر تھے، اور ان کے چرواہے آپس میں روز لڑتے تھے کسی نہ کسی بات پر۔ ابراہیم جانتا تھا کہ لوط میری وجہ سے امیر ہوا، لیکن وہ کہہ نہیں رہا، اسے کہہ رہا ہے ہم دونوں بھائیاں لڑائی نہیں ہونی چاہیے، تو چلا جا چاروں طرف دیکھ، مشرق مغرب شمال جنوب، جدھر تو جائے گا میں دوسری طرف چلا جاؤں۔ پلان کس کے لیے خدا کا؟ ابراہیم کے ساتھ بات کی خدا نے، کہا چل میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا، کہ وہ ایک بچے کا باپ بھی نہیں سی،
جب برکت کا اس کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے تو وہ ایک بھی بچے کا باپ نہیں تھا، اولاد کوئی نہیں تھی، اور خدا کہہ رہا میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا۔ ایمان رکھ کر چل پڑا۔ لوط اس کے ساتھ ہے، اور لوط خدا کے پلان میں نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ ابراہام کے ساتھ ہے، کیونکہ ابراہام نے اسے ساتھ لے لیا ہے، اب وعدہ ابراہام کے ساتھ ہے، اور خدا ابراہام کو برکت دے رہا ہے، ابراہام کے ساتھ ساتھ لوط بھی برکت پا رہا۔ بولے بابرکت لوگوں کے ساتھ رہیے، آپ بھی برکت پاتے جائیں گے۔ بے برکت لوگوں کے ساتھ رہیے، اگلیاں بھی گوا لو۔ اب تو یہاں پر ہے، بے برکت لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، اور آپ ان کے ساتھ رہنا بھی پسند کرتے ہیں۔ پھنسے مصیبت، لڑائیاں، جھگڑے، پھنسے، اور ہم ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ ایک ویلا آتا ہے اسی بھی انہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے سے زیادہ اسپرچل بندے کے ساتھ وقت گزاریے، تاکہ اس کی برکتیں آپ کے اندر آئیں۔ لوط ابراہام کے ساتھ تھا، خدا ابراہام کو برکت دے رہا تھا، اور ساتھ میں لوط بھی برکت لے رہا تھا۔ ہلیلویا۔ صرف ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ اور میں بھی اپنا سورس درست رکھیں، خدا کے ساتھ کنیکشن میں رہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں جو خدا کے حضور میں رہتے اور خدا ان کے ساتھ رہتا ہے۔ ان کی برکتیں آپ کے اندر ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب جس کے پاس جو ہے وہی دے گا، کیوں بھائی؟ ہیلو، جس کے پاس جو ہے وہ وہی ٹرانسفر کرے گا نا۔ جس کے پاس برکت ہے وہ برکت ٹرانسفر کرے گا، اور جس کے پاس برکت نہیں ہے وہ کیا ٹرانسفر کرے گا؟ نہیں ہوتی کو ڈھونگے گا تو دے گا، تو جس کو لڑائی جھگڑا دو گفٹ دے دے گا، لڑائی جھگڑے دو، غصے دا، لالچ دا، ٹینشن دا، جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اب ایسے ہو جائیں گے۔ اس لیے نیتاً ایسے سورس بنائیے اپنی لائف میں، ایسے لوگ آنے دیجیے جو آپ کو برکات سے انٹروڈیوس کرائیں، ایسے لوگ جو آپ کو روحانی طور پر مضبوط کریں، ایسے لوگ جو آپ کی زندگی کے اندر خوشحالی کی باتیں کریں، بدحالی کی باتیں نہیں۔ آپ اور میں ان باتوں کو سمجھے، ہم نے شاید سالہ سال یہ باتیں سمجھی نہیں ہیں، لیکن آج سمجھیے، آج ان باتوں کو غور میں لے کر آئیے۔ آپ خدا کے پیارے ہیں، بولے ہلیلویا۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، بولے ہلیلویا۔ آپ خدا کے قریب ہیں اور خدا آپ کو برکت دے رہا ہے، جو آپ کے ساتھ جڑے گا وہ بھی برکت ہو جائے گا، اس کے اندر بھی خدا کی برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ برکت ہے اور آپ بے برکتیں لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھنا شروع ہو گئے، کیا ہوگا؟ آپ کی برکتیں رک جائیں گی۔ ابراہام لوط کو ساتھ لے کر گیا اور لوط بھی برکت ہو گیا۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ لوط برکت ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ وہ بابرکت شخص کے ساتھ رہتا تھا۔ لابن امیر ہو گیا، بابرکت ہو گیا، کیونکہ وہ یعقوب کے ساتھ رہتا تھا۔ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کا لائف سٹائل کیا ہے؟ آپ بابرکت لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تاکہ بابرکت ہو جائے، یا بے برکت لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تاکہ آپ بے برکت ہو جائے؟ یہ آپ پر ہے، چوائس از یورز، یہ آپ پر ہے۔ آپ ایمان والے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، ایمان بڑھنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ خدا ہی ایمان بڑھاتا ہے۔ آپ بے برکت لوگوں کے ساتھ رہنا شروع ہو جائے، آپ نام بیتی کی باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہو سکتا، مارے گئے، لٹے گئے،
بس ہو گئی، آپ کو یہی سننے کو ملے گا۔ لیکن اگر آپ بابرکت لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو وہ اندھیرے میں بھی چراغ کا کام دیتے ہیں، وہ اندھیرے میں بھی روشنی کا کام دیتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ایمان کی باتیں کریں گے، وہ آپ کے ساتھ روحانی باتیں کریں گے، وہ آپ کے ساتھ کلام کی باتیں کریں گے، وہ آپ کے ساتھ صلح کی باتیں کریں گے، اور خدا آپ کی زندگی میں بھی برکت کو لے آئے گا۔ یہ آپ پر ہے، یہ مجھ پر ہے کہ ہم بڑھنا چاہتے ہیں یا کم ہونا چاہتے ہیں۔ خدا برکت دیتا ہے اپنی موجودگی میں، غیر موجودگی میں کوئی برکت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ سو خدا ابراہم کے ساتھ تھا، لوط ابراہم کے ساتھ تھا، اور کیا ہوا؟ لوط بھی امیر ہو گیا کیونکہ ابراہم امیر ہو گیا، اور ابراہم اس لیے امیر ہو گیا کہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ خدا سورس ہے آپ کی برکات کا، خدا سورس ہے آپ کی بلیسنگز کا، لیکن تھرو اینی پرسن، کوئی نہ کوئی شخص ہوگا جس کے اندر سے خدا کی برکتوں کا فلو ہوگا، وہ اگر آپ کے ساتھ جڑ جائے گا تو وہ برکتوں کا فلو آپ کی طرف سے آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ جڑیے، ایسے بابرکت لوگوں کے ساتھ جڑیے، بابرکت چرچ کے ساتھ جڑیے، بے برکتی جگہوں پر جانے کی بجائے بابرکت جگہوں پر رہیے، بابرکت لوگوں کے ساتھ ملیے، بابرکت لوگوں کے ساتھ اپنے کنیکشن کو درست کیجیے، بے برکت لوگوں کے ساتھ۔ یہ میرے عزیزو بڑا خاص اور بڑا اہم سوال ہے ہماری سمجھداری اور ہماری عقل مندی پر۔ آئیے ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھیں ذرا، دوسرا سمبل 6 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ دوسرا سمبل 6 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ اور داؤد نے خداوند کے صندوق کو اپنے داؤد کے شہر میں لے جانا نہ چاہا، بلکہ داؤد اسے ایک طرف جاتی عبید ادوم کے گھر لے گیا، اور خداوند کا صندوق جاتی عبید ادوم کے گھر میں 3 مہینے تک رہا۔ غور سے بات سنیے گا، 3 مہینے تک رہا، اور کیا ہوا؟ خداوند کے صندوق کے عبید کے گھر میں رہنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اور خداوند نے عبید ادوم کو اور اس کے سارے گھرانے کو برکت دی۔ ہاللیلویا۔ یہ پورا حوالہ ضرور پڑھیے، 6 باب کی پہلی آیت سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو برکت ملے گی۔ اب داؤد خداوند کے صندوق کو داؤد کے شہر میں لے جا رہا تھا۔ اب اسے ایک نئی بیل گاڑی پر رکھا گیا خداوند کے صندوق کو، اور عزا ایک شخص تھا جو گاڑی کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ 2 بیٹے تھے ایک شخص کے، اور وہ دونوں، بلکہ میں 5ویں آیت سے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، 4تھی آیت سے۔ اور وہ اسے ابیناداب کے گھر سے جو پہاڑی پر تھا خدا کے صندوق کے ساتھ نکال لایا، اور اخیو صندوق کے آگے آگے چل رہا تھا، اور جو عزا تھا وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ 5ویں آیت، اور داؤد اسرائیل کا سارا گھرانہ سمر کی لکڑی کے سب طرح کے ساز اور ستار، بربط اور دف اور خنجری اور جھانج خداوند کے آگے آگے بجاتے چلے۔ اور جب وہ نکون کے کھلیان پر پہنچے تو عزا نے خدا کے صندوق کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا، کیونکہ بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی۔ تب خدا ان کا غصہ عزا پر بھڑکا، اور خدا نے وہیں اسے اس کی خطا کے سبب سے مارا، اور وہ وہیں خدا کے صندوق کے پاس مر گیا۔ خدا کا صندوق نشانی ہے presence of God کی، خدا کی موجودگی کی۔ اب جب خدا کا صندوق آ رہا ہے، نئی بیل گاڑی پر رکھا ہوا، عزا پیچھے ہے،
اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. بیلوں نے ٹھوکر کھائی اور بیل گاڑی جو تھی وہ امبیلنس ہو گئی, صندوق گرنے لگا. تو عزا نے فٹافٹ ہاتھ ڈال دیا کہ کہیں گر نہ جائے. لیکن خدا اپنے وعدوں کا اور اپنے کاموں کا سچا ہے. خدا نے کیا کہا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو عہد کا صندوق ہے اسے صرف لاوی اٹھائیں گے. لاویوں کا قبیلہ اٹھائے گا, کائن اٹھائیں گے, اور کوئی نہیں اٹھا سکتا, نہ اسے ہاتھ لگا سکتا ہے. لیکن عزا نے تو نیکی کی لیکن خدا کے قانون کو توڑا. جب اس نے ہاتھ لگایا تو خدا نے وہی مار دیا. داؤد ڈر گیا کہ خدا تو بڑا غصے میں ہے, خدا تو بڑا اس وقت قہر میں ہے. اس نے خدا کے صندوق کو, پریزنس آف گاڈ کو اپنے شہر میں لے کے جانے کی بجائے جاتی عبید ادوم کے گھر میں رکھ دیا ڈرتے ہوئے. اور وہاں پر 3 مہینے خدا کا صندوق رہا. کتنے مہینے جی؟ جسٹ 3 months. اور 3 مہینوں میں ایک عجیب کام ہوا. اور عجیب کام کیا ہوا کہ ادوم, عبید ادوم جو تھا وہ اور اس کا گھرانہ برکت پا گیا. یہ اہمی شاملی برکت نہیں تھی, تھوڑی بہت ہی برکت ملے تو پتہ نہیں چلتا کسی کو. جب برکتوں کے پہاڑ آ جاتے ہیں, جب نعمتوں اور خوشیوں اور خوشحالی نظر آنا شروع ہوتی ہے تو پھر محلے میں دھوم مچ جاتی ہے کہ فلاں شخص کے گھر میں بڑی برکت آ رہی ہے. ادوم, عبید ادوم کی جو برکت تھی وہ محلے میں پھیل گئی بلکہ شہر میں پھیلی. اور داؤد تک بات پہنچی کہ جناب عبید ادوم اور اس کا گھرانہ تو بڑی برکت پا گیا. تو برکت کی وجہ داؤد جانتا تھا. داؤد کو پتا تھا کہ یہ برکت خداوند کے صندوق کی وجہ سے ہے, پریزنس آف گاڈ کی وجہ سے ہے, خدا کی حضوری کی وجہ سے ہے. کیونکہ خدا کے صندوق کو, خدا کی موجودگی کو تو میں عبید ادوم کے گھر چھوڑ آیا ہوں. یہ برکتیں تو مجھے ملنی چاہیے تھی, یہ برکتیں عبید کو مل رہی ہیں. عزیزو, خدا اگر آپ کے گھر میں ہے تو برکتوں کو کوئی چیز روک نہیں سکتی. بلند آواز سے کہیے ہاللیلویا. آپ کے بگڑے کام اگر خدا بنا رہا ہے تو اس کی وجہ پریزنس آف گاڈ ہے. خدا کو اپنے گھر میں آنے دیا کرے, خدا کو اپنے گھر کا حصہ بنائے, خدا کو اپنے گھر میں رہنے دے. ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں ہم رہیں اور برکتیں خدا کی ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں ہم رہیں اور ابلیس رہے, لیکن برکتیں خدا کی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. برکتیں خدا کی ہیں تو پھر خدا کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. اگزامپل, مثال آپ نے دیکھ لی, عبید ادوم کے گھر میں 3 مہینے خدا کا صندوق رہتا ہے اور وہ اتنی برکت پا جاتا ہے کہ شوت بادشاہ تک چلی جاتی ہے. ہاللیلویا. وہی خدا آج بھی ہے. اگر وہ خدا آپ کے گھر میں آ جائے گا میرے بھائی, اگر وہ خدا آپ کے گھر میں رہے گا تو یقیناً آپ کی برکتیں بھی لوگوں تک پہنچے گی اور نظر آئیں گی. لوگ آپ کے ساتھ جڑنا چاہیں گے, لوگ آپ کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیں گے تاکہ اس کی برکتیں میرے پاس بھی آئیں. اور اگر آپ خدا کے اور 96 کے ساتھ ملتے ہیں آپ کی برکتیں اور بڑھ جائیں گی. لیکن اگر آپ اپنے سے کم بابرکت شخص کے ساتھ, نامید اور بڑے پریشان شخص کے ساتھ آپ جڑتے, اگر پریشان شخص آپ کے ساتھ جڑے گا وہ آپ کے لیے بابرکت ہو جائے گا کیونکہ آپ کی برکتوں کا کچھ حصہ اس کو مل جائے گا. لیکن اگر آپ بے برکت شخص کے ساتھ ملیں گے آپ کی برکتوں کا لیول کم ہو جائے گا اور ناامیدی, بیماریاں اور ابلیس کے کام آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گے. سمجھیے اس بات کو. داؤد سمجھ گیا. داؤد نے کہا یہ برکتیں تو عبید کے گھر میں ہیں, میں وہاں سے لے آتا ہوں. اور داؤد گیا اور اس نے جا کر صندوق اپنے شہر میں لے آیا. 7 بج رہے ہیں اور داؤد دیوانہ ہو گیا. داؤد خوشی کے مارے شادمان ہو گیا اور اپنی پوری طاقت سے, اپنے پورے زور سے اس نے خدا کے صندوق کے سامنے ناچنا شروع کر دیا. ہاللیلویا.
وجہ کیا تھی؟ وہ جانتا تھا کہ یہ برکت خدا میرے شہر میں آ رہا ہے اور یہ برکتیں میرے گھر میں آ رہی ہے، مجھے ان برکتوں کو اپنے گھر میں لینا ہے۔ خدا کو لائٹ نہ لیا کریں، ہم خدا کو لائٹ لیتے ہیں۔ ہم بیمار ہوں گے تو گھر بیٹھ جائیں گے، گھر میں شادی کا ماحول ہوگا تو ہم گھر بیٹھ جائیں گے، وہ کتنے خرچے پورے کرنے نے؟ چاچے نے، مامے نے، خالو نے، انہیں وقت پہ کرنا کچھ نہیں۔ جس نے آپ کے بگڑے کام بنانے ہیں اس کے ساتھ رابطے میں رہیے، وہ آپ کو کبھی پریشان ہونے نہیں دے گا، کبھی آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ سو عبید کی تھوڑی برکت بہت زیادہ ہو گئی۔ اسی طرح خدا آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہے، اب نہ صندوق کے وسیلے اور اب نہ کسی اور وجہ سے۔ آئیے ذرا ایک والا دیکھ لیں، متی 18واں باب اور اس کی 20ویں آیت، جلدی سے دیکھیں گے کیونکہ یہ میرے اور آپ کے لیے آج کیسے کلام کو اپنی زندگی میں رکھیں اور آج کیسے کلام ہماری زندگی میں پورا ہوگا۔ 18ویں آیت، 18واں باب اور اس کی 20ویں آیت ہے، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ اس کا مطلب ہے آج بھی عبید والی برکتیں ہمارے گھر میں آ سکتی ہیں، آج بھی ابراہیم کی برکتیں ہماری زندگی میں آ سکتی ہیں، آج بھی یعقوب کی برکتیں ہماری زندگی میں آ سکتی ہیں، بس کنیکٹڈ ہونا بڑا ضروری ہے۔ اب کنیکٹڈ ہونے کے لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلام کہتا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے، یعنی کہ یسوع کے نام سے جمع ہوں گے، یسوع ان کے درمیان آ جائے گا، اور جہاں یسوع آ جاتا ہے وہاں سے بیماریاں بھاگ جاتی ہیں، جہاں یسوع آ جاتا ہے وہاں سے موت بھاگ جاتی ہے، جہاں یسوع آ جاتا ہے وہاں سے قرضے بھاگ جاتے ہیں، اور جہاں یسوع آ جاتا ہے وہاں خوشحالی اور برکت اور سکون اور اطمینان آ جاتا ہے۔ آئیے ہم یسوع کو اپنے گھر میں آنے دیں، کیونکہ اس کی برکت اس کے آنے سے ملے گی۔ اسے ہم نے باہر رکھا ہوا ہے۔ سادھو سندر سنگھ ایک چرچ میں چلا گیا، یورپ کے چرچ میں چلا گیا، سب سے پہلے جا کر بیٹھ گیا چرچ میں، اور جا کر سب سے آگے یہ بڑی سیکھنے والی بات ہے، سب سے آگے بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد لوگ آنا شروع ہوئے، ایک شخص نے سے آ کر کہا کہ یہ میری جگہ ہے، پچھلی بینچ پہ آ جا۔ وہ دوسرے بینچ پہ آ گیا، تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا یہ میری جگہ ہے، پیچھے آ جا۔ کرتے 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 چرچ میں اسے جگہ نہ ملی، اور وہ چرچ کے باہر دروازے کے بھی باہر جا کر کھڑا ہو گیا اور رونا شروع ہو گیا، کہتا خدا مجھے تیرے گھر میں جگہ ہی نہیں ملی، یہاں پر تو لوگوں نے اپنی اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے۔ تو یسوع نے وہاں پر پتہ کیا کہا؟ یسوع نے کہا سادھو سندر سنگھ پریشان نہ ہو یار، یہ تو مجھے بھی اس چرچ میں نہیں رہنے دیتے، میں بھی تیرے ساتھ چرچ میں باہر ہی کھڑا ہوا۔ کیوں ہم ایسی جگہوں پر جانا پسند کرتے ہیں جہاں پر سیاستیں، جہاں پر لڑائیاں، جہاں پر جھگڑے، یسوع کا نام ہی کوئی نہیں؟ تو جہاں پر یسوع نہیں وہاں پر برکتیں بھی کوئی نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے 18 سال کی کبڑی عورت کا کلام آپ کو سنایا۔ 18 سال سے وہ عبادت خانہ میں جا رہی تھی، لیکن وہاں پر یسوع نہیں تھا۔ لیکن جس دن یسوع اس عبادت خانہ میں آیا، اس کبڑی عورت کو شفا مل گئی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ برکت اور شفا اور نعمتیں اور خوشحالی خدا دیتا ہے، اور خدا کے بغیر نہیں مل سکتی، خدا کی پریزنس وہاں پر ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں یسوع کو ویلکم کیجئے، اپنے گھروں میں یسوع کو آنے دیجئے۔ اور یسوع کو بلانے کا طریقہ کیا ہے؟ جہاں تو اس کا مطلب خاندانی دعا کیا کریں، خاندانی عبادت کیا کریں، خاندانی طور پر خدا کے حضور میں جھکا کریں، اور جہاں 2 یا 3
یسوع کے نام سے جمع ہو جائیں گے، یسوع ان کے درمیان آ جائے گا۔ اور اگر عبید ادوم کے گھر میں خدا کی حضوری چلی جاتی ہے، وہ امیر ہو جاتا ہے۔ لوط ابراہم کے ساتھ رہ کر، کیونکہ ابراہم پر خدا کی معموری تھی، امیر ہو جاتا ہے۔ آج میں اور آپ بھی اپنی مشکلات اور پریشانیوں میں سے نکلنے کے لیے در در ٹھوکریں کھانے کی بجائے، جادوگروں اور ابلیس کے لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے، درباروں اور طرح طرح کی کالی طاقتوں کا سہارا لینے کی بجائے، آئیے نور کا سہارا لیں، یسوع کا سہارا لیں، کیونکہ یسوع مسیح ہمیں ہر طرح کی مشکلات، پریشانیوں اور ٹینشنوں میں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہمارا کنیکشن خدا کے ساتھ ہو اور خدا ہمارے گھر میں ہو، یسوع ہمارے گھروں میں آ کر رہائش پذیر ہو۔ آئیے اپنے دل بڑے کریں اور یسوع کو اپنے گھروں میں ویلکم کریں، تاکہ یسوع کی موجودگی ہماری زندگیوں کو بھی بدل دے گی، ہمارے حالات کو بھی بدل دے گی، اور ہمارے گھرانوں، ہماری اولاد کو بھی بدل دے گی۔ آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں اور یسوع مسیح کو اپنے ساتھ اپنے گھروں میں لے کر جائیں، اپنی زندگیوں میں قبول کریں، اور ہمیشہ کی زندگی، اسی زندگی میں